اگر میں سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا تو پھر میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتا. اس کی شکایت یہ ہے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے, تو پھر اس کو یہ بھی ریویو کرنا چاہیے کہ حقوق کے حصول کے لیے میں سیاسی عمل میں کتنا شریک ہوں. اس ملک کے شہریوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, اس ملک کے کنورٹڈ لوگوں کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جو 1872 اور 1869 میں ہوئی تھی. گڈ ایوننگ ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرچم کا سفید رنگ مشرق ڈیجیٹل پر, اور میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز راہی. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق ڈیجیٹل کی یہ کاوش مائنارٹی ایشوز کو لے کے ان کے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام سجایا. آج ہمارے درمیان ایک شخصیت, سندھ سے ان کا تعلق, سندھ اسمبلی میں اس وقت وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. لمبا چوڑا تعارف میں اس لیے نہیں کراؤں گا کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. نوید اینتھنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام سر جی. بہت شکریہ. آل دا وے کراچی سے, پنجاب کی طرف سے بھی اور مشرق ڈیجیٹل کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید. نوید صاحب, ہم پاکستان میں اوور آل جو ہے مائنورٹیز کا پولیٹیکل مین اسٹریم میں جو کردار ہے, ہم اس حوالے سے پارٹی کے لحاظ سے یا اوور آل اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا, آپ کے چینل کا بہت شکریہ, اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کردار سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور شہری میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بنوں, اور اگر میں سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا تو پھر میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ میں اس سیاسی عمل کا حصہ بنوں جس نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, جس نے حکومتیں بنانی اور چلانی ہوتی ہیں, اور انہی حکومتوں کے عمل کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی یا تو بہتر ہوتی ہے یا متاثر ہوتی ہے. اور اگر آپ اس عمل سے دور رہیں گے, سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے, تو پھر ظاہر ہے آپ کی پسند ناپسند جو ہے وہ پھر اتنا میٹر نہیں کرتی. لہٰذا جو ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی شکایت یہ ہے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے, تو پھر اس کو یہ بھی ریویو کرنا چاہیے کہ حقوق کے حصول کے لیے میں سیاسی عمل میں کتنا شریک ہوں. دوسرے لفظوں میں سر, کیا اس بات سے ہم اس بات کو وہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہمارے میجورٹی والے پولیٹیکل مین اسٹریم میں یا سیاست کا اس طرح سے حصہ بنتے ہیں ایکٹیویٹیز کا, کیا مائنارٹی والے اس طرح سے حصہ نہیں لیتے؟ جی نہیں لیتے, کم لیتے ہیں حصہ. آپ یہ بالکل کم لیتے ہیں حصہ, اور سیاسی عمل میں ان کی جو ہے وہ دوری پورے ملک میں دیکھی جا سکتی ہے, اور سیاسی جماعتوں سے ان کی دوری جو ہے وہ اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے, اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اصل میں ان سارے جو حقوق کا حصول ہے اس پہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. آج آپ کل سے بلکہ یہاں لاہور میں موجود ہیں, ایک خاص ایک کانفرنس پہ آپ آئے ہوئے ہیں جن کا مدعا اس وقت کرسچن میرج ایکٹ کو لے کے ہے. آپ کا اس پہ کیا ہے؟ اور دوسرا, آپ کی کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ سندھ اسمبلی میں آپ نے اس طرح کی کوئی موو چلائی بھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جی جو پرسنل لاز ہیں وہ کسی بھی فیتھ بیس کمیونٹیز کے لیے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں, اور جو کرسچن کمیونٹی کے جو پرسنل لاز ہیں وہ 1872 میں بنائے گئے تھے, اور آج 153 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے, اور وہ لا ابھی تک جو ہے وہ نافذ العمل ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات اپنی جگہ ہوں, لیکن جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ قانون سازی کی گئی تھی اس میں بنیادی عنصر ایک حاکم اور محکوم کا تھا, جو نیٹو کرسچنز اور کنورٹڈ کرسچنز, اس فریم ورک کے تحت اس کی لیجسلیشن ہوئی تھی. جبکہ آج آئین پاکستان کے تحت اس پاکستان میں بسنے والا, رہنے والا ہر شہری جو ہے آئین کی روح سے برابر کا شہری ہے, برابر کے حقوق رکھتا ہے, اور یہ آئین کی کمٹمنٹ اور گارنٹی ہے. تو پھر اس ملک کے شہریوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, اس ملک کے کنورٹڈ لوگوں کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جو 1872 اور 1869 میں ہوئی تھی. تو کرسچن ہے, بھلے وہ کنورٹڈ ہے تو بھلے. یہ بنیادی اس قانون کا ایک سکم ہے جس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. باقی ساری جو چیزیں ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں بہت سارے گیپس ہیں, ویکنیسز ہیں, اور آج کے حالات اور تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو سر اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سال انہوں نے 100 سال ہمارے پہ جو حکومت کی, اس میں جہاں دوسرے طبقات کے ساتھ انہوں نے زیادتی اور ان کو اس کا نشانہ بنایا, اس میں کرسچنز کے لیے جو جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ 2 مختلف لا انہوں نے بنائے, تو ہم تو زیادہ وکٹم ٹھہرے پھر. نہیں تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ حکمرانوں میں سے تھے؟ بالکل, آپ اس
उसी तरीके से इस खत्ते के महकूम अवाम थे। बेशक आप सेम फेथ के फॉलोअर थे, लेकिन ये एक अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए इस बात को। अगर आप उस फेथ के फॉलोअर थे तो आपको शायद कोई प्रिविलेज था। ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इस वक्त एक बहस दोबारा से शुरू हो रही है इंतखाबात के तर्ज के हवाले से कि तर्ज इंतखाबात माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, मखलूत या जुदागाना, आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखें, आपने जो पहला सवाल किया था, पहला सवाल और आखिरी सवाल, ये दोनों बहुत मिलते जुलते सवाल हैं और ये इंटरलिंक्ड है। अगर तो आप इस मुल्क में आइन की रूह से बराबर की शहरी होने का तकाजा करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं, मुतालबा करते हैं, तो फिर बराबर के शहरी होने का सबूत दें और अपनी डिमांड की डायरेक्शन भी वो रखें। आप अगर अलहदा इंतखाबात का तकाजा करते हैं तो आप मेन स्ट्रीम से अपने आप को अलहदा करने की बात करते हैं और आइन आपको बराबर का शहरी देता है। तो फिर ठीक है, आप बराबर के शहरियत के हुसूल के लिए अगर कहीं पे चैलेंजेस है तो उसके लिए आप अपनी सारी तवानाइयाँ लगाएं। आप मेन स्ट्रीम से अपने आप को क्यों अलहदा करना चाहते हैं? मीन्स के जुदागाना नहीं, मखलूत के अंदर रह के बिल्कुल मखलूत इंतखाबात ही असल में इस मुल्क की ताकत है, आइन की पासदारी है और हम सब की बता है। पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली हम देखते हैं पिछले अखबार में भी कि माइनॉरिटीज़ को लेके, उनके राइट्स को लेके वो बहुत कंसर्न होते हैं और उसका एक सबूत ये है कि आप डिप्टी स्पीकर इस वक्त हैं सिंध असेंबली में और कृष्णा कुमारी सॉरी वो कोहली थी ज़ात के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ को लेके पीपल्स पार्टी के अपने जो वो है सारा कुछ, क्या आप समझते हैं कि बाकी जमातें जो है वो किसी उसका कश्मकश का शिकार है? या कश्मकश का शिकार नहीं है, ये बुनियादी तौर पर आप और मैं कश्मकश का शिकार हैं। जब आप रियासती इदारों से, सियासी जमातों से तहफ़्फ़ुज़ पर नाम पर किए गए वादों पर खुश होंगे, तालियां बजाएंगे कि जी मेरे सर का ताज और मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगी, मैली आंख से नहीं देखने दूंगी, तो आप अपने आप को कमज़ोर से कमज़ोर तर समझते हैं। आइन की रूह से जब आप बराबर के शहरी हैं तो फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं, शराकत की बात करनी चाहिए, शराकत का मुतालबा करना चाहिए, फिर ही आपकी यहाँ पर एक बावकार ज़िंदगी होगी। आइन की रूह से आपको सहूलतें मिलेंगी और शराकत ही असल में आपके तमाम मसाइल का हल है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर को दिया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ अपने से जो आपका कमतर होता है उस इंडोर्समेंट के साथ दिया जाता है, इस इंडोर्समेंट से निकलना पड़ेगा बराबरी की सतह पे, शराकत की सतह पे। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका, आपने अपने बहुत ही कीमती टाइम में से हमें कुछ लम्हात अदा किए। नाज़रीन, प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।